شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ موضوعاتی سیشنز ہوتے ہیں جس میں کسی ایک موضوع پر اسپیکر جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ موضوع کا احاطہ تو ہو جاتا ہے لیکن جو شخصیت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی سوچ کے پس منظر میں کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس کا نام ہم نے رکھا دا ون آور شو۔ تو مرکزی اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کسی خاص موضوع سے ہٹ کر مہمان شخصیت سے ایک عمومی گفتگو کریں گے، لیکن وہ جو عمومی گفتگو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ اس کے ذریعے ہماری جو گیسٹ پرسنالٹی ہیں ان کی زندگی کا سفر، ان کی اسٹرگل، ان کا ہنر، تجربہ، افکار اور مشاہدہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا پھر احاطہ ہو سکے گا اور ان کو جاننے میں ہمیں مدد ملے گی اور ان کے تجربے سے ہم سیکھ بھی سکیں گے۔ تو آج اس سلسلے کا یعنی ون آور شو کا یہ چوتھا سلسلہ ہے یا چوتھی مہمان شخصیت ہے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے محمد عاصم بٹ صاحب۔ آپ جانتے ہیں سٹوری ٹیلر ہیں، ناولسٹ ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، کرٹک، ایڈیٹر۔ ان کا تفصیلی تعارف کروائیں گے ڈاکٹر روش ندیم جو آج کے سیشن کی میزبانی کریں گے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے، آپ انہیں جانتے ہیں، ایجوکیٹر ہیں، لٹریری کرٹک ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے اور یہ کہ جدید نظم میں ایک باوقار اور معتبر نام ہے۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ بس میں ایک اضافہ کرتا جاؤں کہ 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہم نے صرف اتنی تبدیلی رکھی ہے اس سلسلے میں کہ آپ لوگ بھی حسب روایت مہمان شخصیت سے انٹریکٹ کر سکیں گے، اپنے تبصرے، اپنی آراء، اپنے سوال کے ساتھ۔ لیکن ہمیشہ کی طرح بس آپ نے 2 کام کرنے کے، پہلے تو سیل فونز اپنے سائلنٹ موڈ پہ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ دوم یہ کہ جب کوسچن آنسر کے لیے ہاؤس اوپن ہو تو پلیز ریز یور ہینڈ فرسٹ تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے۔ اس کے بنا پلیز نہ بولیے گا کیونکہ پھر آپ کی آواز ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی اور آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی۔ بس یہی تھی 2 گزارشات۔ ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم ڈاکٹر روش ندیم اینڈ آور گیسٹ اسپیکر محمد عاصم بٹ۔ تھینک یو۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی آپ کا شکریہ۔ ہم اس میں گفتگو ذرا ہٹ کے اور ایک فرینک انداز میں کریں گے، بہت گہری گفتگو بھی کریں گے لیکن عام سی گفتگو بھی اس میں رہے گی۔ اچھا، کچھ اپنے بارے میں بتائیے سب سے پہلے۔ میں سوال نہیں کروں گا، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ کے اسٹریسز کہاں پہ ہیں۔ بس کچھ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک بہت واضح تعارف ہوتا ہے کسی بھی لکھنے والے کا۔ تو اب لکھنے کا ایک پروفیشن یا کیریئر اپنانے سے پہلے جو پوری کہانی ہے وہ تو بہت ٹائم ٹیکنگ پوری سٹوری بن جائے گی، لیکن ریلیونٹ ہے کچھ۔ مثلاً آپ لاہور سے ہیں؟ جی لاہور سے۔ اور لاہور میں کہاں سے، اندرون سے ہیں یا ماڈرن لاہور سے ہیں؟ ایک زندگی کا ایک حصہ جو ہے جسے آپ فارمیٹنگ ایئرس کہتے ہیں وہ اندرون شہر میں، اندرونی شہر کا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کوئی لکھنے کی، پڑھنے کی کوئی روایت، کوئی ایسی جس نے آپ کو کوئی انسپریشن بھی دی ہو یا یہ بنانے میں مدد دی ہو جو آپ ہیں؟ بس نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ اب اس پروسیس کے بارے میں مطلب کس طرح اس کو وضاحت کی جائے کہ ہوتا یہ کہ آپ کی جو اپنی ایک مینٹل بینٹ ہے، جو آپ کی ایک فارچون، جو بھی آپ کا مستقبل کا راستہ ہے، تو وہ خود بخود آپ کو ایک طرح سے تیار کرتا ہے اور کسی ایک سمت میں لے کے جاتا ہے۔ تو ویسے تو ایک زمانے میں مجھے بہت سارے جو تھے شعبے تھے ان سے میرا دلچسپی رہی، مثلاً گیمز ہیں اور بہت سارے اس طرح کے شوق تھے، لیکن وہ تجسس جو تھا وہ آہستہ آہستہ ایک جگہ ریفائنڈ ہو کے ایک کنسنٹریٹ ہوتا رہا، اور وہ تھا وہ ادب پہ آ کے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اندرون شہر میں ہی وہ اس زمانے میں لاہور میں ایک رسالوں کا اور یہ کتابوں کا بڑا کلچر تھا، اور ادب کا بھی وہ مرکز رہا، اب بھی وہ ہے، لیکن تب تو اس کی آج سے میں بات کر رہا ہوں 30-35 سال پہلے کی۔ تو ایک اسکول کے زمانے میں وہ ایک پبلشر تھے، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپتے تھے، جے بی سائز کی۔ تو لوگ شاید جانتے ہوں کہ وہ
امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ، اس طرح کے چھوٹے سائز کی جی کلرفل سی رسالے سے ہوتے تھے، میرے خیال میں 10 پیسے کا یا 25 پیسے کا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے اسکول میں بچے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا ایک لائن ہوتی ہے، مطلب وہ آپ اس کو آپ آسانی سے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ ایتھلیٹک ہو گیا، ایک شخص جو ہے وہ فائن آرٹس کی طرف اس کا رجحان جاتا ہے، وہ چوک سے دیوار پہ بنانا شروع کر دیتا ہے. ایک جو ہے وہ اخبار کے صفحے جو پرزے جو ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے پڑھتا رہتا ہے. تو یہ سب آپ کے اندر ایک چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور جو دوسروں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ راستے بھی خود تلاش کرتے ہیں. تو اس طرح میں لکھنے کی طرف میں آیا، اور میں نے جب شروع کیا وہ شاعری سے آغاز کیا. تو جیسا کہ ہوتا ہے ایک عمر میں آپ کی ایک ایسا آپ کا جذباتی ایک ماحول ہوتا ہے آپ کے اندر کہ آپ چیزوں کو، آپ واقعات کو، آس پاس ماحول کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں شعری ایک پیکر میں. تو وہ شاعری چلتی رہی، اور پھر میرا خیال ہے کہ ایف اے میں آ کے کہیں پہ تو پھر میں نے نثر کی طرف توجہ کی اور کہانیاں وغیرہ لکھنی شروع کی. تو اس طرح بس 89 میں میری پہلی کہانی چھپی. تو میرا خیال تھا کہ میڈم کشون ناہید یہاں پہ آئیں گی تو میں ان کے سامنے اعتراف کروں گا کہ پہلی کہانی انہوں نے میری ماہینوں میں چھاپی. تو میڈم کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سخت ایڈیٹر تھیں. تو وہ ڈرتے ہوئے میں نے کہانی پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اپنا ایڈریس لکھو، واپس کیسے بھیجوں گی اگر یہ ڈاک آپ اشاعت ہوئی تو ایک کہانی انہوں نے واپس بھیجی، دوسری پہ انہوں نے ایک مختصر سا 2 لائنوں کا ایک خط لکھا. تو اس میں تھا کہ تم کامیو اور کافکا کے اثر سے نکلنے کی کوشش کرو. تو کامیو کی جو میتھ آف سیسیفس ہے وہ تو ہم نے سلیبس میں تھی، وہ پڑھی ہوئی تھی، اور کافکا کا نام صرف سنا ہوا تھا. تو ان کی مجھے اس کے بعد پھر مجھے تحریک ہوئی، اور میں نے پھر اس کا ٹرائل پڑھا، اور پھر میٹامورفوسس، اور پھر اس کی کہانی کو میں نے ترجمہ کیا اپنے شوق کے تحت. تو وہ اب مزاج کی بات بھی وہی ہے کہ میں نے اس میں لکھا اس کافکا کہانیاں میں کہ میں اسے تب بھی جانتا تھا جب میں اس کو میں نے نہیں پڑھا تھا. تو یہ جو ایک مزاجوں کا جو ہوتا ہے اشتراک یا میل ہوتا ہے، تو آپ کے اس سے محاورہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ شاعری سے کہانی کی طرف آئے ہیں، اور یہ آپ نے بتایا کہ ایف اے کے دوران آلموسٹ، ہاں جی، تو اس کے پیچھے کوئی محرک کوئی یاد ہے آپ کو؟ بس یہ دیکھیں جی، شاعری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بڑا الاؤ مانگتی ہے، مطلب زیادہ پیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے. لکھنا نثر بھی ایک پیشنیٹ کام ہے، لیکن شاعری میں وہ الاؤ بڑا ہوتا ہے. اس میں آپ کو زیادہ اس کی جو دہکاوٹ ہے جو وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایک وقت پہ آپ کو خود ہی احساس ہو گیا، اچھا ہوا مجھے اس سے خاص ایج پہ احساس ہو گیا، بعضوں کو تو نہیں ہوتا، کہ یہ خاص طرح کا مزاج ہے جو ایک پرسنالٹی ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے کہ آپ اس جو تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں. تو ہر وقت آپ دہکے رہنا، ہر وقت پیشنیٹ رہنا، تو اس کے بغیر تو اچھی شاعری نہیں ہو سکتی. تو نثر میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک مثال ایک دفعہ دی تھی کہ جس طرح وہ حلوائی کی دکان پہ نہیں، وہ ایک بڑے پرات میں گاجروں کا یا بادام کا حلوہ ہے، تو وہ اس کے نیچے آگ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہر وقت گرم ہوتا ہے، دہکا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک باریک سی ایک لاٹ سی جل رہی ہوتی ہے، بہت باریک سی، جو نظر نہیں آتی. تو نثر نگار کا جو ہے میرا خیال ہے اندر کا جو پروسیس ہے، اس کو بھی اتنی سی بس ایک لاٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کا کام چلتا رہتا ہے. تو مجھے لگا کہ یہ جو شاعری میں ایک جذباتی
صدموں کی اور جو تجربات کی ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے طاقتور دل چاہیے، مضبوط اعصاب چاہیے، وہ اس لیے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. میرا خیال میں نے شروع میں تو میں شاعری پڑھتا بھی رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں بھی شاعری پڑھتا رہا. تو اب بھی میرے پاس وہ ایک ویاس جو ہے پوری پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ میں نے بہتر ہی کیا کہ اس زمانے میں اس کو پھر نثر کی طرف میں نے زیادہ توجہ کی، اور وہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے یہ راستہ نثر کا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، عموماً میں نے جو فکشن رائٹر ہیں ان کو ایسے ہی بات کرتے دیکھا ہے کہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، ایک چھوٹے سے الاؤ کی اور ایک بڑے الاؤ کی، اور اس سے آپ نے ایک سمجھانے کی کوشش کی یہ بات. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول ایج میں اور ارلی جو کالج ایج ہے، اس میں کچھ کمپلیکسز تھے آپ کے جو بعد میں آپ کی رائٹنگ کا بھی حصہ بنے ہوں؟ کچھ ایسا بیہیویئر جو ان یوزول ہو، گھر میں کوئی ناراضگی، دیکھیے کوئی احتجاج، کوئی بغاوت، کچھ ایسا؟ نہیں، اصل میں ہوتا یہ کہ جو تخلیق کار ہے، جو لکھنے والے ہیں، بڑے لکھنے والوں کی بات نہیں کرتی میں، تو اپنے طرح کے جو ایوریج لکھنے والے ہیں ان کے اندر ہی ایک اس کا دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس کی زود حصی ہے. مثلاً آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی، یا آپ ان تصویروں کو دیکھ رہے ہیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ رہے، تو یہ آپ کے اندر ہی ایک عذاب ہے جس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں. تو وہ جو زود حصی ہے، جسے آپ حساسیت کہتے ہیں، اس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں. وہ ایک ایسا، چاہے آپ اسے پسند کریں نا پسند کریں، لیکن وہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو پھر لکھنے کی طرف یا اس طرح کے جو تخلیقی شعبے ہیں، موسیقی ہے یا یہ پینٹنگ وغیرہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں، تو وہ ان کی زود حصی ہے. تو وہ آپ کو علیحدہ کر دیتی، وہ آپ کو اپنے دوستوں سے، اپنی کمیونٹی سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور آپ ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں، ان آوازوں کے پیچھے، ان تصویروں کے پیچھے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں. اور وہ دکھ، وہ خوشیاں جو ایک عام آدمی کے لیے وہ قابل اطلاع نہیں ہوتی، آپ ان کے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو کسی نہ کسی تخلیقی وسیلہ اظہار کی طرف وہ آپ کو لے کے آتی ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک داخلی نقص تھا جس کی وجہ سے آپ اس کی طرف آئے. جو بھی لکھنے والا ہے، چاہے شاعر ہے یا کوئی بھی کریٹو ہے، تو اس کے اندر، جسے آپ پنجاب میں کیڑا ہوتا ہے، تو یہ وہ کیڑا ہے آپ کے اندر کہ جو آپ کو پھر خود بخود اس شکل میں ڈھال لیتا ہے. رائٹ. اچھا، یہ آپ نے ایم اے فلاسفی کیا، جی اور یہ جن دنوں آپ یہ کیمیو اور کافکا کی طرف آئے ہیں، تو یہ یونیورسٹی کا دور تھا یا کالج کا دور تھا؟ نہیں، تو یونیورسٹی میں بھی چلتا رہا، لیکن یہ تو کالج کا اسکول کے فوراً بعد کے جو زمانہ تھا، یہ کنورژن ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ پڑھنا جو ہے نا، کتاب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ بہت، حالانکہ اب کتاب زیادہ ہے اس وقت مارکیٹ میں، لیکن وہ جو تعلق ہے مجھے یاد ہے کہ اس کی صورتیں زیادہ تھیں ہمارے زمانے میں. مثلاً میری اپنے علاقے میں 2 جنرل اسٹور تھے، مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ لائبریریاں قائم تھیں. تو ایک بچے کو وہاں پہ دکانیں تھیں کتابوں کی، وہاں پہ پبلشر تھے، ہمارے اسکول کے راستے میں دکانیں تھیں. تو وہ ایسی تحریکات، وہ آپ کو ایسے محرک ملتے رہتے ہیں کہ آپ مائل ہوتے ہیں اس کی طرف، کتاب کی طرف. تو کتاب ہمارے کلچر سے اتنی خارج نہیں ہوئی تھی جتنی آج تو وہ آج بھی کتاب کا ایک چلن تو ہے، لیکن وہ تعلق جو کسی شعوری کوشش کے بغیر آپ کے اندر ایک آپ کی بنتا ہے حصہ زندگی، شخصیت کا. تو لائبریریز تھی، وہ مجھے یاد ہے کہ
ایک دفعہ میں میرا خیال بھی میٹرک کی بات ہوگی، تو فیملی ہم کے ساتھ میں جا رہا تھا کسی شاید فیصل آباد یا کسی ٹرین پہ تھا، تو ایک وہ جو ٹکٹ چیکر ہے اس نے کہا کہ میری والدہ سے کہا کہ یہ بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے نا یہ بچوں کی کتاب نہیں ہے. کون سی کتاب تھی؟ وہ منٹو کی کتاب تھی، وہ میرے خیال میں اس کا نام ایک مرد تھا یا اس طرح کچھ. تو یہ اس زمانے کی یعنی آپ پڑھنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ میٹرک سے ہی یا اس سے پہلے سے اسکول کے زمانے سے چلتا رہا. تو پھر آہستہ آہستہ شاعری سے افسانے کی طرف میں منتقل ہوا، افسانے لکھے، اور پھر ناول کی طرف بھی میں افسانے سے ہی ایک افسانہ میں لکھا، یہ دائرہ جو ہے. تو جب میں نے اس کو لکھا تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ کہانی میں بھی ایک ہلکی سی کپکپاہٹ ہوتی ہے، یعنی جو ایک بڑھتا ہوا بچہ نہیں ہوتا جیسا اس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ گرو کیسے؟ گرو کر رہا ہے یا اس پروسیس میں ہے. تو آپ کو لگا کہ وہ اس میں ایک اس کے ہاتھ پیر وہ نکال رہا ہے اور وہ بھی پھیلنا اپنا گرو کرنا چاہ رہا ہے اپنی اس صورت میں. تو پھر اس کو میں نے بار بار لکھا، اور میرے خیال میں تیسری چوتھی دفعہ پہ وہ کوئی 30-40 صفحوں کا ایک بن گیا ناول عرصہ. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس پہ مجھے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو پہلا ناول دائرہ جو پھر اس طرح. اور یہ کب کا ہے؟ کون سا دور تھا اور کہاں ہوتے تھے؟ یہ 2001 میں چھپا ہے، لیکن لکھنے کا پروسیس تو 8-9 سال پہ پھیلا ہوا. تو اب اس کی جو کہانی ہے جو شروع ہوئی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ایجنسی میں کام کرتا تھا. تو گلبرگ میں فرامیز کے نام سے ایک وہ ایجنسی ہے، ابھی شاید وہاں پہ ہو. تو رات کو 12 بجے وہ باہر اوریگا کمپلیکس ایک ہے، تو اس کی بہت بڑی پارکنگ ہے، تو وہ خالی تھی. تو وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ تاریکی ہے، اور اچانک فرض کیجئے کہ پتہ لگے کہ یہ سب ایک سٹیج ہے، کہیں سے آواز آئے کٹ، اور آپ کو پتہ لگے کہ یہ تو آپ ایک اداکار ہیں اور یہ سب کچھ ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے. تو اس سے پھر مجھے اس کا خیال ڈیولپ ہوا اور میں نے بڑھتا گیا. تو اچھا، میں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہوں گا کہ آپ دائرہ تک تو آ گئے، لیکن 2 سوال ہیں جو میری کیوریوسٹی کا حصہ ہے. نمبر 1 تو یہ کہ آپ فلسفی کی طرف کیوں گئے؟ کریٹو کام بالکل اور طرح کا ہے، اور فلسفی کا جو تھنکنگ پروسیس ہے، اور جو جس طرح عمیق ایک کنٹمپلیشن مانگتا ہے، اس میں آپ یہ محض ایکسیڈنٹ تھا یا ڈیلیبریٹ تھا آپ کا فلسفی کی طرف آنا، اور کیسے اس کو مجھے بتائیے. بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ گفتگو اتنی بورنگ نہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ یہ بالکل ذاتی باتیں نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم آپ کو جاننا نہیں، چاہ میرا رہے ہیں. بالکل میرا تو دلچسپی ہے اس کا جواب دینے میں. بی کام میں نا، میں نے کیا ہیلی کالج سے لاہور میں. تو مجھے یاد ہے یہ پروسیس تو اس سے پہلے چل پڑا ہوگا، لیکن وہ ایک سمجھ لیں سنگ میل تھا. تو ایک کسی یونیورسٹی کے میرے خیال نفسیات کے شعبے کے ایک ٹیم آئی وہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں پہ تھا کہ جو پہلی کلاس ہوتی تھی اے سیکشن، اس میں سب سے زیادہ نمبروں کے لڑکے شامل ہوتے تھے. تو اس کو انہوں نے ٹارگٹ بنا کے ان کو ٹیسٹ ان کو دیے اور ان سے فارم فل کروائے. اس کا مقصد جب فارم فل ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ خود ہی اس کو حل کریں گے اور خود بخود جواب آ جائے گا، اور اس سے نتیجہ ہی نکلے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا پرسنالٹی بینٹ کیا ہے، آپ کی کیا ٹائپ کیا ہے پرسنالٹی. تو وہ ہر کسی نے جب اس کو حل کیا وہ اس طرح کا بنا ہوا تھا، تو خود بخود آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ میں آرٹ کی طرف اتنا رجحان ہے اور میتھمیٹکس کی طرف اتنا رجحان ہے، اور دوسری جو فزیکل جو ہیں آپ کے شاغل اس کی طرف یا کھیلوں کی طرف اس طرح. تو اس سے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا رجحان تو سارے کا سارا
یہ تو کامر جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ اس کی طرف نہیں ہے، تو آپ کو تو آرٹ کی طرف اور یہ لٹریچر کی طرف آپ کو رجحان ہے. تو وہ ایک اس زمانے میں، اب تو خیر بچے بڑے ایک اس عمر میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو وہ جو جیسی بھی بات سمجھ میں آئی وہ یہی سمجھ میں آیا کہ بھی یہ جو بھی کچھ ہے یہ تمہاری لائن نہیں ہے. تو ایک اس زمانے کا ایک جنون آپ ہوتا ہے، یا پاگل پن کہیں یا خپت کہیں، جو بھی ہے وہ اس زمانے میں بہت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چلتا ہے. تو اس کے تحت میں نے سوچا کہ نہیں، یہ میری لائن نہیں. تو میرے دو دوست ہیں، ان میں سے ایک دوست میرے بعد میں میرے بہنوئی بنے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، اگر تم اب چھوڑ دو گے نا اس کو، تو کل کو یہ لوگ کہیں گے کہ تم چونکہ کر نہیں سکتے تھے بی کام، تو تم نے اس لیے چھوڑ دیا. تو اس کو کرو، اور اب جب تم اس میں بہتر نمبر لے لو گے تو اس کو چھوڑ دینا، پھر لائن بدل لینا. تو بی کو میں نے کیا. اس کے بعد میں نے پھر پرائیویٹ کیا، پھر دوبارہ گریجویشن کی. پھر میں جی سی میں گیا، تو وہاں پہ تو داخلہ مسئلہ ہی نہیں تھا، تو داخلہ مل گیا وہاں پہ، فلاسفی میں کیا. تو اس طرح میرا یہ شفٹنگ جو ہے. رائٹ. اچھا، دائرہ سے پہلے آپ کا یہ اشتہار آدمی اور دوسری کہانیاں جی پہلے آیا ہے. ان دنوں کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور لاہور کا جو بھی منظر ہے جو آپ نے ڈسکور کیا، جو دیکھا، وہ ذرا بتائیے. اب دیکھیں، میرا ابھی جو ناول آیا نا، اس میں لاہور نہیں ہے. باقی تمام کہانیوں میں، تمام ناولوں میں جو لوکیل ہے وہ لاہور کا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کا لوکیل ہے وہ بہت، چاہے جتنا بھی مطلب آپ فینٹیسی کو استعمال کر رہے ہیں یا ریئلزم کو، میجیکل ریئلزم کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن لوکیل آپ کا بہت ٹھوس ہونا چاہیے، ٹھوک بجا کے آپ دیکھ سکیں اسے، مطلب آپ پرکھ سکیں، دیکھ سکیں اسے، شناخت کر سکیں. تو وہ تب وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے فارمیٹنگ ایئرز میں جس میں رہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لاہور تو ایک میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس لاہور میں تھا اور اندرونی شہر میں تھا. میں کسی بھی جگہ پہ ہوتا میں اس کا لوکیل لکھ رہا ہوتا. تو اس کلچر کو وہ اب بھی میرے ذہن میں ہے، میرے اندر کہیں گھسا ہوا ہے، اور میں اس کو بیان کرتے کرتے آپ کو لگتا ہے کہ جتنا آپ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ نکھرتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر پرتیں زیادہ ہیں. تو وہ ایک ناسٹیلجک بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے. لیکن آپ کا یہ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہوتا ہے تعلق، کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، کہ آپ کا وہ حصہ جو اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے جو ایک خالص پن ہے، اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کو یاد رکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کلچر میں، اس میں جو کردار ہیں، اس میں جو واقعات ہیں، منظر ہیں، پھر اس کا ایک خاص ایمبینس ہے، خاص ماحول ہے اس کا، اور اس کی لینگویج ہے، اس کے رویے ہیں خاص، اور وہ اتنے مختلف ہیں. یہ کسی بھی اندرون شہر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. کسی بھی آپ پرانے شہر میں جائیں تو اس کا مختلف ہوتا ہے ماحول باقی تمام شہر سے. باقی تمام شہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اندرون شہر کا ایک مزاج ہے، آپ منڈی میں چلے جائیں، اس کے اندرون شہر کا بالکل ایک مختلف مزاج ہے. وہ اب بھی اتنی زیادہ کانٹ چھانٹ اور اتنے زیادہ جو یورشیں ہوتی ہیں باہری کلچر کی، اس کے باوجود بچا ہوا ہے، اور آپ کو وہاں پہ اس کی ایک مہک محسوس ہوتی ہے. تو جس نے آپ نے فارمیٹنگ یہ اس میں بسر کیے ہوئے ہیں، تو میں نے پھر ان کو بیان کیا، ان کرداروں کو. وہ بھی بے تحاشا کردار ہیں، اس میں بہت سارے رنگ ہیں جو وہاں پہ آپ جائیں آپ کو نظر آتے ہیں کچھ بچے ہوئے، لیکن وہ بھی ایک ثقافت ہے جو کبھی وارلڈ سٹی بند جگہ پہ تھی. تو اب وہ رنگ جو ہے نا تھوڑے مدھم پڑتے جا رہے ہیں وہاں بھی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر وہ ان کا گہرا پن ویسے ہی رہے. دو باتیں جو ہے، اور پھر میں ایک بات، لاہور کا جو معاملہ جو، تو ایک تو یہ کہ آپ اگر کسی بھی شہر سے ہیں، ٹمبکٹو سے ہیں، کسی بھی شہر سے ہیں، آپ کا اگر وہ پیدائشی شہر ہے جہاں آپ نے زندگی گزاری ہے، تو وہ آپ کے لیے دنیا کے عزیز ترین شہروں میں ہوتا ہے.
تو لیکن لاہور کی تعریف کرنے والے تو بے تحاشا آپ کو مل جائیں گے، وہ لوگ بھی ملیں گے جو وہاں نہیں رہے. تو اس کی ثقافت میں صدیوں کی ایک جو ہے نا رچاؤ ہے اس کا. صدیوں کا ایک اس میں عمل ہے، ایک ہوں ثقافتی عمل ہوا ہے جس سے اس میں ایک ایسی مہک پیدا ہوئی ہے ہوں جو بہت کم شہروں میں ہوتی ہے. تو اس کے شاخوں کا قافلہ تو بہت زیادہ ہے. یہ آخری جملے ہاں اس سے ہی میں بات میں جوڑوں گا اپنی، کہ جو آپ کا قاری ہے وہ دو باتوں پر دھیان ضرور دیتا ہے یا کمنٹ ضرور کرتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے. ایک لاہور اور دوسرا کافکا. کافکائی آپ تکنیک کہہ لیں، ماحول کہہ لیں، اثر کہہ لیں، ایک فضا کہہ لیں، جو بھی ہے. تو بس یہ آپ کی آخری جو کتاب ہے پانی پہ لکھی کہانی ابھی آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کے منہ سے یہ سنا، ہاں یہ ناول ہے جس میں لاہور نہیں ہے. تو گویا لاہور کے ساتھ آپ کی جڑت اور آپ کی کہانیوں کی جو شناخت ہے وہ بڑی اہم ہے، اور ایک شناخت کا بن جانا بذات خود میں سمجھ تو بڑا اہم ہوتا ہے. اشتہار آدمی کی میں آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس اپنائی ہیں، یعنی ہر کہانی جو ہے وہ الگ ٹیکنیک میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک تجرباتی کام ہے. اس میں بارش کے بعد والا واقعہ یا اور اس طرح کی کہانیاں جو ہیں، اس کا ذرا پس منظر بتائیے کہ کیا یہ دور آپ کا اپنے اسلوب، اپنی ٹیکنیک یا ایک تخلیقی آسم بٹ کی تلاش کا سفر تھا، تجربہ تھا، جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، یا کیا تھا یہ؟ اصل میں یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کو میں آج بھی مس کرتا ہوں. یعنی یہ وہ فینٹیسی ایسی ہونی چاہیے، میجک ایسا ہونا چاہیے، اس میں فضا ایسی ہونی چاہیے، اور جو کرب ہے اس میں تکلیف ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے. تو وہ اس جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے خود پسند آئی اپنی چیزیں. تو اس میں ہوا یہ کہ میں نے جو اپنا پڑھنے کا میرا سلسلہ تھا وہ بین الاقوامی ادب سے شروع کیا. یعنی اردو میں نے بعد میں پڑھی. مجھے یاد ہے کہ میں جب میری کہانی چھپی سویرا میں، وہ بھی ایک مختصر سا واقعہ ہے، تو سلیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھی انہوں نے چھاپ دی کہانی. تو بعد میں جب میں ان سے ملنے گیا تو وہ کہتے بھی تم پڑھتے ہو انگریزی میں خیال میں زیادہ، تو اردو کا جو ایک رچاؤ ہے نا وہ اور طرح کی اس کی جو تہذیب ہے اس کو بھی تھوڑا سا غور سے پڑھو. تو انہوں نے مجھے سیمیا جو تھی نیر مسعود کی وہ کتاب دی تحفے کے طور پہ. وہ کہانی بہت پسند آئی تھی، وہ جو بارش میں آپ نے بات کی. تو مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ آپ دیکھیے کہ اب آج جو جس طرح آپ بیان کرنے کا جو ایک تقاضا ہے، یعنی جس طرح کے بیان کرنا چاہیے آپ کو کہانی کو یا شاعری میں، اس کے پیمانے وہ نہیں ہونے چاہیے، نہ ہو سکتے ہیں جو کہ اب تک رہے. تو آپ کو نئے زاویے تلاش کرنے پڑیں گے. حقیقت وہ رہی نہیں جو جسے نہ وہ بیان کرنے والے رہے، نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ حقیقت اس طرح رہی. تو آج جب کہ آپ آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ جی یہ مادہ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل فضول بات ہے، ہم کتنے زمانوں سے لڑتے رہے مادہ ذہن، تو اس نے اڑا دیا سب کچھ. تو اس نے چیزوں کو، اس کا ڈسکورس جو ہے فلسفل کر دیا. ایون سائنسز میں جو ڈسکورس چل رہا ہے فلسفیکل ہے. تو جب حقیقت اس طرح ہے، ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے تو بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی آپ سائنس جو ہے وہ مسلسل آپ کو ایک بات بتا رہی ہے کہ یہ جو آپ کا کسی بھی بات پہ یقین ہے یہ سب سے فضول بات ہے. یعنی آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کی راسخ العقیدگی ہے. آپ کا اپنی رائے پر یا اپنے نظریے پر یا اپنے عقیدے پر حتمی جو آپ کا ہے یقین جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا. اور یہ بات نہ صرف یہ کہ
سائنس بتا رہی ہے، بلکہ مذہب بھی یہ بتاتا ہے، اور عقل بھی، منطق بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ چیزیں بہت بے یقینی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ 90%، مجھے اب ایگزیکٹ فکر نہیں، یا جو سائنس کے اسٹوڈنٹس وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 90% ہے جو بلیک میٹر ہے، یا پتہ 97% ہے بلیک میٹر ہے، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو آپ تو وہ 3% جو کائنات ہے اس کے اوپر ہی آپ اتنے دعوے کر رہے ہیں اور یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو سب پتہ لگ گیا. تو وہ اتنی بے یقینی ہے کہ اس میں کسی بھی یقین کے اوپر ایک ایمان لانا، یا اس کو اس طرح جما لینا اپنے اندر، اس آنے کو پہن لینا، میرا خیال ہے یہ جو حقیقت کو دیکھنے کا یہ جو ایک پہلو، یہ مناسب نہیں ہے. جو لکھنے والا ہے، اچھا اس کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. حقیقت کو تو آپ کسی بھی عقیدے کی اینک سے نہیں سمجھ سکتے. دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. اگر سمجھنے کی آپ کے اندر سچ کو پانے کی، جاننے کی خواہش ہے، تو پھر تو آپ عقیدے کی اینک اتارنی پڑے گی. عقیدے سے مراد کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ جو ہے اس کی اینک اتارنی پڑے گی. تو آج جو حقیقت جس طرح کمپلیکیٹڈ ہو گئی، مطلب وہ جو ایک وہ پیچھے جو ٹائپل کردار ہوتے تھے ایک خاص طرح کے، کہ نیک، بد، اچھا برا، دن رات، تو وہ تو اب اس طرح کے کردار ممکن نہیں ہے. حقیقت اس طرح ممکن نہیں ہے. اب جو ہیرو ہے وہ زیرو بھی ہے بیک وقت. وہ جو زیرو اس میں ہیرو پن بھی ہے. جو اچھا ہے اس میں، اسی میں سب کچھ ہے. تو آپ جب حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اب وہ جو پیمانے ہیں اظہار کے، میرا خیال ہے کہ آج کے جو لکھنے والا ہے اس کا سب سے بڑا جو کویسٹ ہے، یا سب سے بڑا جو اس کی ایک جو تلاش ہے، وہ ایک درست اسلوب تلاش کرنا ہے اظہار کا. کہ آپ نے کس طرح ایک یہی حقیقت ہے جس کو کہ ہزاروں بار، سینکڑوں بار، لاکھوں بار لکھا جا چکا ہے، تو آپ نے اب اس کو ایک مختلف انداز میں کس طرح لکھنا ہے. تو وہ تو پھر ایک بہت اور طرح کی. لیکن اب جب کہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بدل گیا. مثلا پہلے تو تھا ایک ہل ہے جس سے آپ کھیتوں میں چلاتے ہیں، اور وہ صدیوں سے چل رہا تھا، ایک دم سے ٹریکٹر آ گیا تو اسے سب کچھ بدل دیا. تو آج حقیقت کے بارے میں جو آپ کا تصور بدل گیا، وہ ایک ایڈڈ بات ہے. یعنی جب یہ تصور نہیں بدلا تھا تب بھی یہ سوال لکھنے والے کے سامنے ہوتا تھا کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے کس اینگل کو متعارف کرایا، حقیقت کو دیکھنے کا کون سا نیا آپ نے زاویہ تلاش کر لیا، یا کیا پہلو نیا آپ سامنے لے کے آئے انسان کو سمجھنے میں اور آپ کائنات کو سمجھنے میں. تو لیکن جب یہ سب کچھ بدل ہی گیا، سائنس نے آپ کو یہ 21ویں 20ویں صدی کا جو ہے، یا 19ویں صدی کا جو ایک پورا انقلاب ہے، اس کے بعد تو سب کچھ آپ کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت پڑی. اور اب تو خیر اور زیادہ پیچیدگی میں چلے گئے. تو اس صورت میں آپ حقیقت کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس کے لیے دیکھیے، آپ جب اس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی منظر کو تو وہ خود بخود لہردار ہو جاتا ہے، وہ ٹھوس نہیں رہتا. ایک لہردار منظر کو بیان کرنے کے لیے جب آپ بیان کریں گے تو اس کو پڑھنے والا کہے گا یہ فینٹیسی ہے، فینٹیسی مکس ہے، یہ اس میں کہیں میجک مکس ہو گیا ہوا ہے. تو وہ منظر ہی ایسا ہے لہردار، اس کو آپ سیدھی طرح بیان نہیں کر سکتے. حقیقت کو مطلب ہم بات کر رہے ہیں، تو اب اس حقیقت جو ایک منظر ہے، اس کے پیچھے بہت پڑھتے ہیں. اس کی کیا باتیں جو ہم نہیں کر رہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ نے جو بات کی ہے کہ حقیقت تک تو نہیں پہنچا جا سکتا، لیکوڈائز ہوگی حقیقت جو ہے، لیکن ہم اس کے بیان کو وہ اسلوب اور ٹیکنیک کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں. تو اب ٹیکنیک اور اسلوب جو ہے، اور اس کے مقابلے میں حقیقت جو ہے، اگر کوئی اپنی ایک حقیقت ڈسکور نہیں کرتا اور اس پہ بلیف نہیں بناتا کوئی بھی تخلیق کار جو ہے، تو وہ پھر کیسے
اپنی جو اس کی اگر کوئی آئیڈیالوجی ہے یا چیزوں کو دیکھتا ہے یا اس کا جو خیر اور شر ہے یا اس کا ولن اور ہیرو ہے یا اس کا جو رائٹ اور رانگ ہے، وہ پھر کیسے ڈیولپ کر پائے گا اپنے کہانی میں، اپنے فکشن میں؟ یہ الجھانے والا سوال ہے. چلیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو مورل ججمنٹ ہے یہ رائٹر کا کام نہیں ہے، کسی بھی تخلیق کار کا کام نہیں ہے. تو جو مورالٹی ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے. اس پہ پھر ایک متنازع بات شروع ہو جائے گی. تو آپ کس مورالٹی کو مانتے ہیں؟ اور ہر دور میں اپنے مورل ان کے ہوتے ہیں، ٹیبوز ہوتے ہیں. تو رائٹر کا کام اس طرح کے معاملات میں الجھنا نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ اچھے برے کردار کو رائٹر کس طرح، تو اس کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ اچھے برے کی تقسیم کرے. وہ تو کردار کو دیکھتا ہے، اچھا یا برا. تو یہ تو پھر یہ ایک الگ طرح کی ججمنٹل ایک الگ پروسیس ہے، اس کا الگ لوگ کرتے ہیں. تو وہ کردار کو دیکھتا ہے. ایک قاتل بھی جو ہے چاہے وہ جتنا ہی برا ہے، اس کے اندر ایک قتل کے محرکات ہوتے ہیں. وہ قتل کس طرح کرتا ہے، کس طرح چوز کرتا ہے، اور اس کی کیا اپنی کمپلیکسیز ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا اس کی. تو اس کی جستجو تو یہ ہے تلاش کرنا کہ میں اس کریکٹر کو اس کی تمام تر باطنی گہرائی کے ساتھ، پیچیدگی کے ساتھ، اس کی تمام پرتوں کو، اس کی ڈائلما کو میں لے کے آؤں سامنے، بیان کروں. تو وہ اگر اس میں کامیاب تو وہ خوش ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کسی برے کردار کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر دے، تو یہ اس کے لیے دکھ کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ اس کا ایسے ہی کرے گا. میرا خیال ہے کہ ماڈرن جو فکشن ہے اس میں یہ رویہ رہا ہے، چاہے وہ منٹو کا ہو چاہے وہ بیدی کا ہو، کہ انہوں نے ایک گرے ایریا ضرور رکھا ہے، اور اس گرے ایریے میں انہوں نے چیزوں کو ڈسکور کیا ہے جو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو نہیں دیکھا. آپ کے یہاں بھی میں جب دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی پلاٹ میکنگ ہے اور جو کردار سازی ہے، اس میں بھی ٹکراؤ خیر اور شر کا تو نہیں کہیں بھی آتا، بلکہ چیزوں کو نفسیات کی سطح پر ڈسکور کرنے والے معاملات، کہ آپ کے کردار جو ہیں کن نفسیاتی الجھنوں میں ہیں، اور ان کا جو معروض ہے اس کا دباؤ اور اس کا جو احساس ہے، اس کی کہہ لیں کہ ایک لین دین سے آپ کہانی بناتے ہیں، نہ کہ آپ کہانی جو ہے کوئی ایسے اس میں کمپلیکس میں لے کے جائیں جس سے ہم کوئی فیصلہ کر سکیں جو ہمیں کوئی سوشل رہنمائی دے سکے. نہیں، لیکن اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی مورل سسٹم کو نہ مانیں لکھنے والا، لیکن ایک جو خیر کا عمل جو ہوتا ہے، یعنی اجتماعی فلاح کا جو ایک خیال ہے، انسانی بقا قائم ہے اجتماعی فلاح کے عمل پر. تو ہر وہ عمل جس سے کہ اجتماعی فلاح ممکن ہوتی ہے وہ خیر کا عمل ہے. اور میرا خیال ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اندر سے نیک آدمی ہوتا ہے اور وہ خیر ہی چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح اخلاقی ٹرمز میں بیان نہیں کر سکتے. مطلب میں کسی رائٹر کو یہ کہوں کہ تم ایک اخلاقی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اخلاقی مہم جو ہو، تو وہ تو کہے گا نہیں، یہ تو بالکل بکواس بات ہے. لیکن ایک خیر کا عمل تو ہے. ادب جو ہے بنیادی طور پہ، وہ مجھے مجید امجد صاحب کی بات یاد آ رہی، وہ خیر کا عمل تو ہے یہ کہ آپ اگر گندگی کو بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کی وہ خیر کے ساتھ ایک نسبت ہے، آپ کی خیر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. برے کردار کو بیان کر رہے ہیں، گندگی کو بیان کر رہے ہیں، کہیں الجھاؤ کو، پیچیدگی کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بنیادی محرک یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے پسند نہیں کرتے. گو کہ آپ یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. تو اس آرٹسٹک جو ایک
ڈیمانڈز اس میں نہیں آتی، فٹ نہیں بیٹھتی اس میں. تو لیکن یہ ایک بنیادی جو ایک مشترکہ ایک لکھنے والوں کے یا تخلیق کاروں کے درمیان ایک ہے جو خیر اگر وہ آرٹ سے جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ استھیٹک سے جڑا ہوا ہے، تو وہ جمالیات بذات خود ایک خیر کا بہت بڑا منبع ہاں ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کن لکھنے والوں نے کافکا کے علاوہ یہ ہمارے جو اردو کے لکھنے والے، میں اس پہ آپ کی کوئی رائے چاہتا ہوں کہ آپ نے کن سے متاثر ہوئے، کون اچھا لگا آپ کو، تھوڑا سا بات یہ بتائیے تاکہ پھر بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. اردو میں اردو میں اچھا یا پوری دنیا میں؟ نہیں، وہ الگ سوال کر وہ لیں الگ گے. سوال ہے. اردو میں منٹو سب کی محبت ہے، ہمارا کرش ہے وہ. تو غلام عباس میرا بہت میں نے اسے سیکھا ان سے. بیدی ہیں، بہت بڑا ان کا. میرا تو خیال ہے کہ اگر جو نئے لکھنے والے ہیں، اگر آپ ان کا سلیبس تیار کریں، میں ابھی فکشن کی بات کروں گا، تو بیدی کو اس میں نثر، جو فکشن کی نثر ہونی چاہیے، وہ بیدی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں. یہ نثر ہوتی ہے بھی فکشن کی، جو جڑی بھی ہوئی ہے اور علیحدہ بھی ہے، یعنی کہ جو اٹیچ بھی ہے اور ڈیٹیچ بھی ہے. یہ خوبصورتی ہے اس کے اندر. تو اگر کہانی کی جو ایک بنت ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے تو غلام عباس ہے. اس سے بڑا فنکار ہمارے پاس نہیں ہے کہانی. ٹیبو بریکنگ ہے تو وہ تو منٹو ہے. اور یہ 3-4 لوگ ہیں جو ہمارے ستون ہیں. اس کے ناول میں بھی ہمارے پاس قرۃ الحیدر ہے، ایک بڑا نام. ان کے بعد کافی لوگ ہیں. اچھا آپ نے چلیں یہ 3 نام لیے، اور یہ اردو کے نہیں، یہ مسعود ہے ہمارے یہاں بہت مختلف. آپ سیمیا کے حوالے سے بات بھی کی. رفیق حسین ہے بڑے ایک، جی مجھے انہوں نے بڑا متاثر کیا. رفیق حسین ہے، جس طرح جانوروں کی کہانی لکھی اور جانوروں کے ساتھ جو ان کی کردار کو پیش کیا جس طرح انہوں نے، ابھی اردو میں تو بالکل نہیں ہے. ایون عالمی ادب میں بھی جو اینڈرسن وغیرہ نے جو کیے جانوروں کو، انہوں نے تو استعمال کیا نا اپنے، یا وہ جو جنانی تھا ایک، تو انہوں نے تو استعمال کیا جانوروں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی زبان میں لگا دی. لیکن جانوروں کو ان کی نفسیات کے ساتھ، ان کے ماحول میں رہتے ہوئے، خود ایک جانور بن کے ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوئے آپ نے اس کو محسوس کیا، ان کے دکھ کو، ان کے ڈائلما کو، ان کی خوشیوں کو. یہ رفیق حسین ہمارے یہاں. حالانکہ وہ اس طرح پروفیشنل پیشہ ور ادیب نہیں تھے، ان کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی تھی. وہ تو میرے خیال میں لکھواتے تھے اپنے، کسی کو لکھواتے تھے وہ، تو وہ خود لکھتے تھے تو رومن میں لکھتے تھے اردو. لیکن کیا کمال انہوں نے کیا، کیا شاندار لکھنے والے ہیں. مجھے اور بھی کئی نام ہیں میرے ذہن میں آتے رہیں گے. اچھا نہیں، یہ دو تین جو آپ نے بڑے اہم نام لیے ہیں، اور نو ڈاؤٹ یہ ہمارے فکشن کے استاد ہیں، خاص طور پہ افسانے کے حوالے سے جو آپ نے نام لیے. تو یہ بتائیے کہ جب آپ غلام عباس کا نام لیتے ہیں جی، یا منٹو کا نام لیتے ہیں یا بیدی کا، تو آپ اس میں سے ان کی ریڈنگ کرتے ہوئے کہاں پہ آپ کی نظر ٹھہرتی ہے، آپ کی دلچسپی کہاں پر ہوتی ہے؟ فرض کریں غلام عباس کو پڑھتے ہوئے آپ وہاں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے؟ غلام عباس کے پاس کردار بڑے شاندار ہیں. جوہری کا کردار ان کا کیا خوبصورت کردار ہے. بیروپیہ، وہ ایک، اس کا نام بھی بیروپیہ شاید، کانرس ہے. وہ ان کردار ان کے بڑے بڑے انہوں نے ایسے، اور اس کو جو ایک ہمارے ماسٹرز جو ہیں دنیا کے، ان کے ہاں یہ ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی سادگی کے ساتھ اتنی پیچیدہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ آپ کس پروسیس سے گزر کے چلے گئے. جیسا بڑا استاد تان لیتا ہے تو وہ اس میں بڑی وہ صورتیاں اور مرکیاں لگا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کی ایک جمالیاتی خوبصورتی کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو یہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا تو تھا. بڑے فنکار کے ہاں مطلب اچھا اداکار وہ ہے
کہ جو اداکاری کرے اور آپ کو لگے نا کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، لیکن اس نے اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو یہ معاملہ ہے اس میں. یہ غلام عباس کی آپ نے بات کی، تو اس کے ہاں کردار نگاری اس کی. پھر اس کا اوور کاٹ والا کردار ہے. آنندی بجائے خود ایک کردار ہے. جس طرح اس نے وہ بستی کو آباد کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ کردار کو بڑھتے پھولتے ہوئے دکھاتے ہیں، گرو کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. اس طرح اس نے اس بری بستی کو اس نے ایک صورت دی. اچھا، کیا اس کے کرداروں میں ان کا منفرد ہونا دلچسپ ہے، منفرد یا ان کی جو ڈیولپمنٹ اور ڈیٹیلنگ جو ہے وہ ہے؟ وہ بتائیے آپ کس کو یعنی آنندی کے بارے میں نا عسکری صاحب نے ایک جملہ لکھا تھا، مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ خیال تو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے بھی، میرے بھی، کسی بھی. تو اصل کمال اس میں اس کو آباد کرنا ہے. مطلب ایک کہانی جو ہے وہ اپنے آغاز اور انجام میں نہیں ہوتی. آغاز، انجام، کلائمیکس، یہ ایک فارمیٹ ہے نا کلاسیکل، وہ اپنے پروسیس میں ہوتی ہے. تو یہ اس کا پروسیس ہے جو اس آنندی کو بڑا کرتا ہے، نہ کہ اس کا بنیادی خیال. یہ تو مضمون میں ہوتا ہے بنیادی خیال. تو آرٹ میں تو پروسیس ہے، کس طرح آپ نے اس کو اس کے ساتھ جیے مرے، بنے بگڑے اور سورے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس کو بلڈ اپ کرتا ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کائنات بن گئی، تو وہ اس طرح تو نہیں کہ دو چیزیں جوڑ کے میں بنا دی. تو یہ تو ایک پورا پروسیس ہے، گرو ہے، یعنی کہ اربوں سال کا ایک پروسیس ہے، اربہ سال کا. وہ بہت مائنیوٹ ہے اس میں. تو وہ پروسیس جو ہے وہ کہانی کی بنیاد اصل میں ہوتا ہے. تو منٹو کے اپنا بیدی کے ہاں مجھے یہ گرپ ہے جو ماسٹرز کے ہاں ہوتی ہے وہ نظر آئی. بیدی کے ہاں جو ان کا بیان ہے وہ بہت شاندار ہے، بڑا طاقتور بیان ہے. جس کو آپ اسلوب کہہ رہے ہیں، بیانیہ جو ان کا خواب ہے وہ بڑا طاقتور ہے. منٹو تو ویسے ہی ہمارے ہیرو رہے، واحد ہیرو ہیں نثر میں. لیکن آپ اس کو کھولیں، یہ آپ نے دونوں دفعہ ایک جملہ بول دیا. ہاں یہ نہیں، وہ بتائیں جہاں دیکھیں وہ آپ کو پکڑ. ہمارے جو ہیرو، ہاں کرش ہے، ہمارے جو ہیرو رہے ادب کے، وہ ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ شاعر رہے. جب ہم کچھ دن پہلے ہی کہیں بیٹھ کے دوست بات کر رہے تھے، تو وہ ہمیشہ سے شاعر رہے. ہمارے یہاں بھی فیض ہیں یا ساحر ہیں یا غالب ایون ہیرو ہیں. فراز آخری ہیرو تھے ہمارے اب تک کے. تو واحد آدمی نثر میں جو ہیرو بنا، جس طرح وہ کافکا ہے ہمارا، وہ اپنی زندگی میں ایک ہیرو کا درجہ اس کو مل گیا. یہ منٹو اس طرح ہیرو کے طور پہ، اور جنہوں نے ان کو نہیں پڑھا وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہیں. اور ان کے ہاں ایک ادا ہے، ایک ہیرو، ایک اس کے ٹچ ہے اس کے اندر، اس کی اپنی زندگی میں، اس کی مطلب وہ اپنی زندگی میں خود ایک کردار بن گیا. اس کا پورا اس کا مر جانا، اس کا وہ پوری زندگی گزارنا، اس کے اگر آپ اس ساتھ ساتھ چلیں اس کے، تو وہ خود ایک کردار بن گیا، ایک کسی اچھے افسانے کا کردار. تو اس کا جلدی مر جانا بھی اس کو ایک ہیرو بنانے کے لیے بہت ضروری تھا. وہ یہ سب ایک جیسا ارینجڈ تھی چیزیں. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. پھر اس کے ہاں ایک بغاوت تھی، اور سب سے پیچھے جو چیز تھی وہ تھی ایک خواہش، ذہنی آزادہ روی کی. اس نے کبھی، اب دیکھیں ہجرت، وہ جب تقسیم کا واقعہ ہو گیا تو تقسیم میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دیں، اور اپنی جائیدادوں کی، مالی بھی جانی بھی. اور لوگ ایک جذبہ ہے، ایک گرما گرمی ہے، ایک تحریک زوروں پر ہے، اور تقسیم کا عمل ہے اور ہجرت ہو رہی ہے. اس میں ایک شخص بالکل علیحدہ طور پہ دیکھ رہا ہے. وہ سیاہ حاشیے
لکھ رہا ہے, اور وہ سب سے مضبوط, سب سے مؤثر افسانے جو لکھ رہا ہے وہ منٹو ہے, اور بالکل وہ کھول دو لکھ رہا ہے. توبہ ٹیک سنگھ لکھ رہا ہے, آپ دیکھیں توبہ ٹیک سنگھ کو آپ, وہ اتنا خطرناک افسانہ ہے کہ آج یہ کتاب چھپی تھی فتح محمد ملک صاحب کی, تو انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹ کیا, اس کی وہ جو جی اس کا ایک معروف ایک مفہوم ہے لیا جاتا ہے, اس کو الٹ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرورت پڑی ہے آپ کو, وہ اتنا خطرناک افسانہ ہے. تو سب سے مؤثر افسانے وہ لکھ رہے ہیں اس ہجرت کے حوالے سے یا اس پورے فسادات کے پس منظر میں. تو اس کے پیچھے جو غصہ ہے وہ ایک ضد کے اوپر کھڑا ہے کہ میں نے اسی طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں, اور میں نے کسی کا اثر نہیں لینا, اپنی آنکھوں پہ کوئی چشمہ نہیں چڑھانا میں نے. تو یہ جو ایک ان کی خواہش تھی شدید, وہ میرا خیال ہے منتقل ہونی چاہیے اگلے لکھنے والوں میں. تو ہم تو اس کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں کہ بھی چیزوں کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے اس کا بڑا عجیب تجربہ ہو گیا. ایک زمانے میں انٹرویوز کی, میں نے پہلی کتاب میری چھپی انٹرویوز کی, تو میں انٹرویو کرنے جاتا تھا, تو ایک ٹیپ ریکارڈر میں چھوٹا سا خرید لیا اس زمانے میں, آج سے کافی سال پہلے کی بات. تو جب پہلا میں نے کسی کا انٹرویو کیا, اور جب میں نے نوٹس بھی لیے ہوئے تھے, تو واپس آ کے جب میں نے اس کو ٹیپ کو سنا, تو اس میں جو کچھ کے میں نے نوٹس لیے ہوئے تھے یا جو انٹرویو میں شامل ہونا تھا, اس میٹر کے علاوہ اس میں اتنا کچھ تھا جو اس سے کئی گنا زیادہ تھا. آوازیں تھیں جو مجھے سنائی نہیں دیں, لیکن وہ ریکارڈ ہوئی تھیں. ایسے لفظ بولے گئے تھے, خود انہوں نے کوئی ایسے جملے بولے جو میں نے, میرے لیے جن کی اہمیت نہیں تھی اس انٹرویو کے حوالے سے. تو یہ جو آپ کا دماغ جو بھی دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے, وہ سب سکینڈ ہے, وہ سب سینسرڈ ہے. سوری, سکینڈ نہیں, وہ سینسرڈ ہے, اور آپ کا دماغ اس کو سینسر کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. آپ کے جو ایک جو ڈیٹا آپ لے رہے ہیں اپنے حواس سے, اس کو وہ سینسر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خواہش کہ یہ دماغ کی جو کار فرمائی ہے, اس سے میں انکار کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو ٹیمڈ ہوتا ہے. یہ تو جس طرح آپ نے پڑھا دیا بچے کو گھر میں, اسکول میں, مدرسے میں, سوسائٹی کی جو ہے ایک اپنی بیٹھک ہوتی ہے, اس میں سب نے, میڈیا نے پڑھا دیا آپ کو, تو آپ چاہے جتنے بھی غیر جانبدار ہو جائیں, تو آپ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن منٹو ہمیں ایک اس طرح کی ایک امید دکھاتا ہے, ایک حوصلہ بڑھاتا ہے ہمارا کہ نہیں, آزاد رہا جا سکتا ہے, اور اس کو چیزوں کو بغیر کسی اینک کے دیکھا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کسی بھی اہم لکھنے والے کی, کسی بھی لکھنے والے کے لیے, اگر وہ اچھا لکھنا چاہتا ہے, وہ سچا لفظ لکھنا چاہتا ہے, تو اس کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے آزاد ہونے کی. آج کل یہ ممکن نہیں, آج کل یہ بہت مشکل ہے. میڈیا اتنا زیادہ ہم پر شعوری غیر شعوری طور پر, مطلب آپ دیکھیں, آپ دنیا میں جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے آپ اس پہ لکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی گلی میں, محلے میں, آس پاس, ایون گھر میں اس پہ نہیں لکھ رہے ہوتے, کیونکہ اس کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو یہ اتنا ویجیلنٹ رہنا اس سچویشن میں, منٹو کی طرح کی جو ایک خواہش ہے ذہنی آزادہ روی کی, وہ میرا خیال ہے کو تصویریں بنا کے لگانی چاہیے کہ بھی اس طرح آپ بچ سکتے ہیں. بہت آپ نے ڈفرینٹ بات کی. آپ کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع بھی میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ وہ نکل آئے جو چھپا کے رکھا ہوا, جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا. کیونکہ منٹو نے فریڈم آف ایکسپریشن کی سب سے بڑی جنگ لڑی ہے. اگر میں ادب میں کسی ایک شخص کو چنوں کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے آزادی اظہار کی باقاعدہ جنگ لڑی ہے اور اپنے اوپر صحیح ہے, تو وہ منٹو ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ اپنے حواس کو پیور رکھنا, کہ وہ اپنے معروض کی جتنے بھی دباؤ ہیں, چاہے میڈیا کی شکل میں ہے,
مذہب کی شکل میں ہے، تہذیب کی شکل میں ہے، ان دباؤ سے آزاد ہو کر آپ اپنے حواس سے وہ کام لے سکیں جو آپ چاہتے ہیں. بہت مشکل. یہ یہ تو مشکل جنگ، کام یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے. جنگ ہے آپ لڑتے اپنے رہتے آپ ہیں. سے. ہاں. اچھا یہ جو آپ نے اس کے بعد دائرہ کے بعد آپ نے جو ناول لکھا ذرا اس کا مجھے بتائیے. اگلے آپ کے جو 2 ناول. جی ہاں. دائرہ میں نے لکھا تقریباً کوئی کافی سال لگ گئے اس کو، اور اس کے کافی ورژن لکھے. تو جب آپ ورژن کہتے ہیں تو کیا اس کے اندر تکنیک کی سطح پر اور پلاٹ کی سطح پر بھی تبدیلیاں ہو رہی تھی سب یا کچھ محض ریفائن ہو رہا وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے لکھا، تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس لکھتے ہوئے تو آپ کو لگا کہ آپ نے کیا تیر مار لی ہے، لیکن جب آپ نے اس کو مسودے کو دیکھا تو آپ کو لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ فیصلہ خود ہی کر رہے خود ہی کر لیتے ہیں. آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، 1-2 ہفتے کا گیپ دیتے ہیں، مہینے کا گیپ دیتے ہیں، پھر سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہی کردار ذرا سا بدل جاتے ہیں، سچویشن بدل جاتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، چیزیں گرو کر جاتی ہیں. اور آپ کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کے کردار صفوں پہ ہی جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی سچویشن زیادہ کھل رہی ہوتی ہے. خود لکھتے ہوئے لکھنے کا عمل بجائے خود آپ کو ایک روشنی کی طرح کا عمل ہے کہ وہ آپ کو بتاتا جاتا ہے کہ آگے راستہ کیا ہے، یہ منظر کس طرف جا رہا ہے. تو وہ جب میں لکھ لیا تو یہ بھی بڑا ایک دلچسپ تجربہ ہے کہ 2001 میں یہ ناول چھپا ہے. تو اس سے پہلے ہی کوئی 1-1.5 سال یہ پڑا رہا اس کے پاس، اجمل کمال کے پاس پڑا رہا، بلکہ 2 سال شاید. تو اس کے بعد ان 2 سالوں میں ہی مجھے ایک دم سے، جیسا آپ روز لوگوں سے ملتے ہیں، وہ 15-20-25 لوگ ہیں، تو وہ آپ روز ملتے ہیں، روز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایک پروسیس، کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دم سے آپ آتے ہیں تو وہ پارٹی ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے، اور آپ ایک دم سے خالی پن کا بہت شدید احساس ہوتا ہے. لکھنے والے کو ہوتا ہے، جو لکھنے والے. تو وہ ایک بڑا عجیب میرا تجربہ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ جو ایک تجربہ ہے اس کا لکھنے والے کا، وہ تو آتا ہی نہیں ہے ناول میں، کہانی میں. میں دیکھنا کیمرہ مین جو ہے وہ تو کیمرے میں تصویر میں آتا ہی نہیں، وہ دنیا جہان کی تصویریں لے لیتا ہے، خود باہر رہتا ہے فریم سے. تو لکھنے والا بھی ایک کہانی لکھی ہے، اس میں ہر کردار کا ایک ID کارڈ نمبر ہے، گلی کا، مکان کا نمبر، ڈرائیونگ لائسنس، ہر چیز ہے، اس کی شناخت ہے، سوائے ایک شخص کے جس نے پوری دنیا بنائی، اور جس نے وہ اگر وہاں پہ آتا ہے تو اس کو تو نہ گھر ملے گا، نہ اس کو ID کارڈ میں اس کو تو پکڑ کے لے جائیں کہ آپ بے شناختے ہیں. تو یہ جو ایک اس طرح کا جو تجربہ ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے کہانی میں. تو میں نے پھر ایک میرے ذہن میں آیا کہ ایک ایسی ایک مسودہ ہو، مطلب ایک لکھنے والا ہے، وہ ڈائری لکھ رہا ہے، ساتھ وہ ساتھ مسودہ بھی لکھ رہا ہے، تو وہ کس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے لکھنے کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ خوشگوار موڈ میں ہیں تو ایک ہی سچویشن کسی اور طرح سے لکھیں گے، وہی سچویشن پہ اگر آپ ذرا سا موڈ خراب ہو گیا آپ کا، تو جب آپ دوبارہ وہیں پہ آتے ہیں تو اس میں وہ 2 بیٹھے ہوئے کردار بات کر رہے ہیں تو بالکل مختلف ہو جائے گا. تو وہ کیوں مختلف ہوا یہ تو اس کہانی میں بیان ہی نہیں ہوتا، کہ وہ تو رائٹر جو ہے وہ خود اس کا اپنا ایک اس کی اپنی زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں کہ جو اس کے کرداروں پہ میں منعکس ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے مجھے ایک خیال آیا کہ آپ اپنے ہی کرداروں سے جڑ جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے خود ہی ایک عورت تخلیق کی، اور وہ آپ نے وہ ایسی عورت تخلیق کی جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں، جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ نے تخلیق کر لی. جب تخلیق کر لی، اس کہانی کا حصہ وہ ہے، تو آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. جبکہ کہانی میں تو وہ اس کا کوئی اور ایک بری زندگی ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہوگا، اس کے کوئی آس پاس لوگ ہوں گے، تو اس میں تو آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے.
اور مخلوق کو خالق کو مخلوق کی سطح پہ نہیں آنا چاہیے. تو لیکن اگر وہ آ جائے تو پھر اس سے پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایک ایسا ایک لکھنے والا ہے جو اپنے ہی بنائی ہوئی ایک عورت، لکھی ہوئی ایک عورت پہ فدا ہو جاتا ہے اپنی، اور جب وہ فدا ہو جائے گا تو وہ اس کا جو اپنا ہیرو ہے اس کہانی کا تو اپنا ایک میک اپ ہے نا، اس میں تو ہیرو ہوگا لازمی، ایک ویلن بھی ہوگا، تو وہ اس کا رقیب بن جائے گا. اور وہ خود جب اس میں دخل اندازی کرے گا. اس طرح بس ایک خیال تھا. تو یہ پھر بیت کی کہانی جو ہے، بیت، تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک مسودہ ایسا بنائے جس میں ایک لکھنے والا جو اس کی اپنی ڈائری بھی شامل ہے، تاکہ وہ اس کی اپنی زندگی پتہ لگتا رہے کہ کون کون سے جو اس کے اپنے تغیرات جو اتار چڑھاؤ آتے رہے، کس طرح وہ اس کو متاثر کرتے رہے اس کے لکھنے کو. تو اس کا ایک ساتھ ساتھ مسودہ بھی چل رہا ہے، وہی سچویشن کہ وہ قلم رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں ذرا شور ختم ہو جائے، اسپیکر کا شور ہے تو میں اس کے بعد لکھوں گا، لیکن وہ نہیں ختم ہوتا اور وہ جھنجھلا جاتا ہے. تو جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے پھر اس کو تو وہ پڑھنے والا جو اس کو پھر پس منظر کا بھی پتہ ہے، کہانی کا بھی پتہ ہے اس کو. تو اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح دو مسودوں کو ملا کے کہانی بنائی جائے. تو وہ پتہ نہیں اب اس طرح بنی نہیں. میرا ذاتی خیال ہے ایک لکھا تو گیا، اس میں نے محنت بھی کی، لیکن وہ جس طرح ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ میں نے خود پڑھا بعد میں، تو مجھے جس طرح میں نے اس کو فیل کیا تھا اس کردار کی تکلیف کو، وہ اس طرح اس میں نہیں آ سکا. لیکن کوئی بات نہیں، اسے ریوائز کرتے رہیں گے، بہتر صورت میں آ جائے. ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز آپ کے ذہن میں تھی، لیکن اس طرح آپ کی feelings یہ کہانی بنی بیت کی. لیکن یہ آئی مین بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں جی، جس انداز میں جتنا کمپلیکس آپ نے سچویشن لی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ڈپکشن جو ہے، اس سے پھر ایک اور خیال پیدا ہوا کہ اب وہ ایک گمشدہ مسودہ اور گمشدہ کردار کا ایک جو خیال ہے کہ اب وہ جو کردار ہے جس کو اس نے لکھا ہے رائٹر نے، وہ اب آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں. کہانی تو ہے نا، کہانی کے اندر تو پوری دنیا ہے، کائنات ہے پوری، تو وہ آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں. ان کے لیے وہ جو لکھنے والا ہے وہ اجنبی ہے، نوارد ہے، بلکہ وہ انٹروڈر ہے، تو اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں وغیرہ. تو اب وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کے لیے ہے تو وہ کردار اس کو خود شعوری بھی ہے ان کو کہ بھی میں کردار ہوں، تو وہ پھر طے کرتے ہیں کہ ہم مسودہ لکھیں گے، ہم بھی لکھیں گے کوئی ناول، کوئی اپنی کہانی، تاکہ ہم اپنا جواز کر دیں، پیش کر دیں اور پھر آزاد ہو جائیں. پھر تو اس سے خیال پیدا ہوا کہ وہ جس نے پہلے لکھا مسودہ، تو وہ بھی اسی لیے لکھ رہا تھا، وہ بھی کسی مسودے کا کردار تھا، اس مسودے کا جس کو کسی نے لکھا تھا. تو اس طرح یہ ایک سلسلہ ہے کہ سب گمشدہ مسودوں کے کردار ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اس جو ایک کیفیت ہے، کردار کی کیفیت، ایک جس کی جو حیثیت ہے وہ تخیلاتی ہے خیال کی سطح پر. تو یہ ایک اس طرح کی ایک میرے ذہن میں تصویر بنی جو دلچسپ تھی، میں نے اس کو لکھا. اور وہ کون سا ناول؟ جی، کون سا ناول ہے؟ یہی بید میں. جی. اچھا، یہ بعد میں اور بھی آپ کی کہانی آئی، لیکن یہ جو پانی پہ لکھی کہانی جو ابھی آپ کی آئی ہے، اس کے پیچھے آپ نے مجھے بتایا کہ ایک میں رومانٹک کہانی لکھنا چاہتا تھا، جس کا لوکیل بھی آپ نے بمبئی کا لیا ہے. اس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ بات ہوگی کیونکہ ہمارا وقت بھی ٹھیک ہے. بس میری یہ ایک ہمیشہ سے خواہش رہی. کچھ دن پہلے میں دوست بیٹھے ہوئے ارشد بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ سے میں نے چاہا کہ ایک لو اسٹوری لکھنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ آپ لو اسٹوری لکھتے ہیں تو وہ جو ہیروئن ہے وہ آخر میں یا تو خودکشی کر لیتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو وہ سیڈ اس کا بھی سیڈ ہی ہے ویسے،
اینڈ جو ہے. تو لیکن یہ ایک 2004 میں ایک ممبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں کہ کوئی 70-80 ملکوں سے مندوبین آئے تھے, اس میں ہم بھی شامل تھے پاکستان سے. تو وہاں جو واقعات, حالات, جو منظر دیکھے ان کو پھر آج 20 سال کے بعد ایک دوست ہیں سعید احمد, وہ یہاں پہ نہیں ہیں, تو وہ آئے یورپ کا سفر کر کے. تو انہوں نے کہا کہ بھی میں ذرا ان میں جو میرے روحانی تجربات ہیں اس کو ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں, سفر نامہ بھی ہو جائے. تو میں نے ان کو اپنی یہ کہانی جو یہ پہلے کہانی کی صورت میں تھا, تو میں نے یہ ان کو پڑھنے کے لیے دی. تو انہوں نے کہا بھی میں تو پتہ نہیں لکھوں نا یا نہ لکھوں, لیکن تمہاری یہ کہانی میں نا بہت دم ہے, اس میں نا ایک ناول کی مجھے صورت نظر آتی. تو یہ کچھ چند مہینے پہلے, سال ایک پہلے کی بات ہے. تو پھر میں نے اس کو اپنے ذہن میں ان چیزوں کو ریوائو کیا, اور ممبئی کے حوالے سے وہ نقشے اور وہ سب کچھ جو تھے وہ نکالے. اب تو خیر وہاں کے اپنی اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے وہاں ہم رہے کہ 10-12 دن, تو لیکن اس 20 سال کے بعد بھی آپ سب کچھ اپنے ذہن میں بالکل صاف اگر اس کو ریوائو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری صورتیں, آپ نیٹ پہ جاتے ہیں, وی لاگز ہیں, ادھر ہر چیز. تو وہ سارا منظر, سارا کچھ میں نے اس کو پھر لکھ لیا ناول. اس میں کچھ تو درست ہے کہانی, کچھ اس میں زیب داستان کے لیے, زیادہ تر زیب داستان کے لیے کہانی لکھا ہوا ہے. آپ کو خود کون سا آپ کا ناول ہے یا افسانہ ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے, آپ کو پوری طرح ریپرزینٹ کرتا ہے, شانت کرتا ہے؟ مجھے دائرہ بہت پسند ہے. دائرہ پہلی چیز, پہلا ناول ہے. اور باقی بھی ٹھیک ہے, باقی اپنی بھی جگہ پہ. تو مجھے تو ایک دوست ہے وہ عرفان جب, وہ منع کرتے ہیں کہ اس طرح اپنے چیزوں کے بارے میں بات کیا کرو. تو جب تم کہو گے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے یا وہ پسند ہے, تو لوگ پھر وہ سمجھیں گے پتہ نہیں یہی ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے جو یہ ایک ناول ہے اور ایک کہانی اس میں ہے تیز بارش پر. آخری بات, یہ تراجم والا کیا چکر ہے؟ تراجم آپ نے اتنی ٹرانسلیشنز کی ہوئی ہیں, میں نے اس پہ ذرا میں چاہ رہا تھا شروع میں میری عادت تھی کہ میں جب بھی چیز پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ میں اس کو اردو میں اپنے شوق کے لیے لکھتا جاتا تھا. تو اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی ترجمہ کرنا یا میں نے اس کو چھپانا تھا. تو مجھے آپ جب چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھنے کے لیے آپ اس پہ ٹھہر جاتے ہیں, ذرا اس کی جو نیٹی گریٹی ہے, اس کی جو بنت کاری ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھا جائے. تو اس کے لیے پھر میرا خیال ترجمہ بہت ہی ایک شاندار پروسیس ہے سمجھنے کے لیے بھی. پھر وہ ایک بہت مشہور وہ ہیمنگ وے کا ہے, جو انہوں نے جو ان کے استاد تھے ہیمنگ وے کے, جن کے پاس ہیمنگ وے گئے تو جن میں لکھا نہیں جا رہا استاد, جو شاعر امریکہ ایزرا پونڈ. تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ کیا کرو. تو انہوں نے مثال ساتھ یہ دی کہ شکاری ہر وقت شکار نہیں کرتا, لیکن اپنے ہتھیار چمکاتا رہتا ہے تاکہ جب بھی شکار ملے تو وہ ہتھیار اس سے دگا نہ کرے. تو یہ ترجمہ جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے, رائٹرز کے لیے بھی, اور سمجھنے کے حوالے سے بھی ضروری ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص جنگل سے گزرا, تو اب آپ اس کے پیروں پہ نشان ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے اس جنگل سے گزرتے ہیں, اس کے پورے تجربے کو اپنے اندر زندہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا, اگر آپ اس کو اس طرح اس پہلو سے دیکھیں تو یہ جس طرح آپ فلم دیکھتے ہیں تو وہ ایک جیمز کیمرون نے بنائی فلم ٹائٹینک, اب اس کا وہ ایک جو ایکسپیرینس ہے بڑا ایک فلم کا گینجر ہے, وہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں اپنے یہاں پہ, اس کی دھمک محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ وہاں جاتے ہیں, آپ جھولوں پہ چڑھتے ہیں تو وہ ساتھ چیخ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس خوف کو بھی آپ اسی خوف کو پانے کے لیے. تو اسی طرح سے ترجمہ بھی ہے, وہ بھی آپ کو اس لکھنے والے کے جو ایک سفر ہے, تخلیقی سفر ہے, واردات ہے,
اس میں سے گزارتا ہے، اور اس میں بڑا گرینجر ہوتا ہے، اس میں بڑی وہ سب کچھ آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن پھر بھی آپ وہ جو ایک تماشائی کا لطف ہے وہ آپ ضرور اٹھاتے ہیں، اور وہ پڑھنے سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ترجمے سے ہوتا ہے کہ وہ آپ پھر اہتمام کے ساتھ اس کی جو انر جو ایک اس میں سے گزرتے ہیں. مطلب کپڑے کو آپ نے دیکھا تو اس کی سلائی کے اندر جو ایک باریکی ہے کہ وہ ایک وہی جان سکتا ہے جو نیٹنگ کا کام جانتا ہے. قلم پکڑ کے لکھنا اور اس کا ترجمہ کرنا، کیوں ترجمہ بذات خود آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ریویو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پروسیس بڑا ملٹی. پھر یہ سیکھنے کا عمل ہے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے جیسے معاشرے میں وہ تو ایک کھڑکی ہے، آپ کھڑکی کھول دیتے ہیں. تو اب میں آج کل وہ اس کا مارکیز کا ترجمہ کیا ورشن میں، وہ اتنا خوبصورت ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ناول تو ہے ہی بہت شاندار. تو اب وہ اس میں آپ جب گزرتے ہیں وہ اتنا متحرک اس کا بیانیہ ہے کہ آپ ہانپ جاتے ہیں اس میں باقاعدہ، اور وہ فریم ٹو فریم چلتا ہے. اس کی تکنیک یہ ہے، سانس لینے کی آپ کو نہ اس خود مہلت رکتا، نہ آپ کو مہلت لینے دیتا وہ، اتنا تیز بیانی ہے اس کا. تو یہ اس کی تکنیک ہے، یوسا وغیرہ اسی تکنیک پہ چلتی ہیں. تو ترجمے کے ذریعے آپ اس کو زیادہ گہرائی میں، ترجمے کے ذریعے آپ اس کانٹے کی چبھن بھی محسوس کرتے ہیں جو جنگل سے گزرتے ہوئے اس لکھنے والے کو تجربے میں آئی. تو اس لیے بھی ترجمہ. لیکن ترجمے کا ایک اور فائدہ بھی تھا مجھے کہ اس زمانے میں بے روزگاری تھی، تو ایک لاہور میں ہی کچھ دوست تھے جنہوں نے پبلشنگ ہاؤسز شروع کیے تھے، فکشن ہاؤس اور تخلیقات. تو ان کے ساتھ میں نے ترجمہ کا کام شروع کیا. تو وہ اچھے گڈ پے ماسٹر تھے. تو وہ ان مقام دیتا تھا تو اچھی یافت ہو جاتی تھی اس سے. تو یہ بھی ایک ذریعہ بنا ترجمے کا. لیکن اب تو میں ترجمے کے کام کو تھوڑا بہت سیکھ گیا، تو اب میں اپنے شوق سے کرتا ہوں. ابھی میں نے موراکامی کی کہانیاں، ہاروکی موراکامی کی کہانیاں میں نے ترجمہ کی. تو ان کی وہ مجھے لگتا تو ہیں سیمی کمرشل سے لیکن کہانیوں میں ان کے ہاں ایک بہت جو محبت ہے نا، کہانی کے ساتھ محبت جو کہ کہانی بیان کرنے میں ان کو ایک جو مزہ آتا ہے وہ آپ پڑھنے میں بھی آپ. تو میں نے ان کی کہانیاں ترجمہ کی ہیں، تو اس کو میں ریوائز کر رہا ہوں. یہ اپنے شوق سے کی ہے. بہت شکریہ عاصم. دوستو، عاصم بٹ کو آپ نے سنا. ان کے ساتھ جب بھی میں نے گفتگو کی، اسٹیج شیئر کیا یا تنہائی شیئر کی، تو ان کا جو انداز بیان ہے اور جو زاویہ نظر ہے کہ جہاں پر یہ اپنی نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جیسے بیان کرتے ہیں، اس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا. میں نے آج کوشش یہ کی کہ میں کم سے کم مجھے بھی آپ سے نا بات کرنے کا ہمیشہ بہت مزہ آیا. بڑی عنایت ظاہر آدمی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسے بات کی، اور جتنی بھی بات کی میرے ذہن میں یہ تھا کہ نیا لکھنے والا جب اس پورے پروگرام کو آن لائن جا کے سنے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو اس سے یہ احساس ہو کہ میں نے کیا سیکھا ہے اس میں سے ایک رائٹر کی کو سن کر. تو گویا یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر جائے. آپ دوست کچھ بھی کہنا چاہیں، سننا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، کمنٹ کرنا چاہیں، عاصم موجود ہیں. ہمارے پاس 15-20 منٹ ہے. صرف یہ ہے کہ آپ مائک لیجئے تاکہ آن لائن آپ کو دوست سن سکے. عرفی کہہ رہے تھے. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست کنورسیشن رہی، اور میرے خیال سے وہی جو آپ نے کہا کہ ریکارڈنگ ہم 2-3 دفعہ سنیں تو ہمیں بہت کچھ اور بھی سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ایک وقت میں بیٹھ کر ہم ایک حد تک ایبزارب کر سکتے ہیں. جب کوئی کتاب کو بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. اچھا، میرے خیال سے بہت سارے لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ
ایک لکھنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن شروعات نہیں ہو پاتی, اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے رینڈم لکھنا شروع کر دیں اور لکھتے لکھتے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی ایک فارم بنتی جائے گی آگے سے آگے. آپ کا جو ہے وہ کیا طریقہ رہا, آپ کس طرح کتاب شروع کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں کہ کس طرح کتاب لکھی جاتی ہے. دیکھیں, لکھنے کے لیے نا, لکھنا ایک ایسی عمارت ہے جو کہ پڑھنے کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے کسی استاد نے, کسی سینئر آدمی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک صفحہ لکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 20 صفحے آپ پڑھیں. تو اس حساب سے اگر آپ 100 صفحہ لکھیں, 1000 صفحہ لکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 20 کی قیمت آپ دیتے رہیں اس کی. تو یہ تو کم از کم ہے, لیکن مطالعہ بہت ضروری ہے. اور مطالعے سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, مطالعے سے بہت طرح کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً میں بات کرتا ہوں تو اس میں جملہ جو ہے نا وہ صرف و نحو کے مطابق نہیں ہوتا, گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہوتا. تو لیکن جب لکھتے ہیں آپ تو اس میں نہ صرف جملہ گرامر کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے, بلکہ اس میں جو میں پورا اپنا خیال پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایک لاجیکل فریم ورک میں ہوتا ہے. کس طرح اس کو میں نے اس کی صراحت کرنی ہے, کس طرح اس کو پورا سر بنانا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو سکے. تو یہ تربیت آپ یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی شخصیت میں وہی تنظیم پیدا ہو رہی ہوتی ہے, وہی ایک تاثیر, وہی ایک معنویت پیدا ہو رہی ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں, سوچنے میں, آپ کے بات کرنے میں. تو یہ سب آپ مطالعے سے لے رہے ہوتے ہیں. بظاہر یہ بات نہیں کہی جاتی, لیکن یہ بالکل آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی نہیں بلکہ تمام جو لکھنے والے ان کی. تو یہ تو ہے عام قاری کی تربیت. لیکن لکھنے والا جو دوسرا اگلا لکھنے والا, یہ بیماری منتقل بھی تو ہوتی ہے نا, تو اس کو بھی لکھنے کا وہ لکھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس الفاظ کا یا الفاظ کو پیش کرنے کے طریقوں کا ایک بڑا ذخیرہ دماغ میں نہ ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ایکسپریشن کو, کس طرح کی سچویشن کو کس طرح مختلف لوگوں نے پیش کیا, اور وہ سارا مطالعے سے آپ کو آتا ہے. تو مطالعہ بہت ضروری ہے. لیکن وہ جو بات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بلکہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ لکھنے سے پہلے کچھ وقت جو ہوتا ہے, ایک جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, وہ میں مطالعے میں کے لیے فکس کیا ہوں. یہ دیکھیں, ایک ہوتی تیاری. تو جو لکھنے والے ہیں ابھی اسی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک تیاری کا عمل ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, اس سے پہلے آپ صاف کپڑے پہنتے ہیں, وضو کرتے ہیں, جائے نماز بچاتے ہیں, قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, یہ سب تیاری ہے. تو اسی طرح سے لکھنے کی بھی تیاری ہوتی ہے, ہر کام کی تیاری ہوتی ہے, جسے آپ وارم اپ کرنا بھی کہتے ہیں. تو اسی تیاری کا حصہ ہے لکھنا بھی. میں بھی پڑھنا بھی. تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے مطالعہ کرتے ہیں آپ, دماغ میرا خالی ہے یا مجھے کوئی نقطہ نہیں سوچ رہا, تو میں پھر پڑھتا ہوں چیزوں کو. تو اس سے آپ کے دماغ کے اندر کی مشینری جو ہے نا, اس کے اندر تھوڑا سا گریس کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ حرکت کرتی ہے. اور آپ کو میرے خیال وہ ایک کہہ رہی تھی کہ مثلا یہ مارکیز نے بھی کہا ہے کہ وہ پہلا جملہ اس کی تلاش, وہ کتنے صفحے وہ 10 اس کے بھر دیتا ہے بن کے خالی کاغذوں کے, کہ لیکن وہ پہلا جملہ جو ہے جہاں سے پھر آپ چل پڑتے ہیں, وہ ایک اگلی سطح ہے. وہ تو بہت اور طرح کی کا ایکسپیرئنس ہے. تو وہ میں نے ان کی جو کتاب ہے فریگرنس آف گوا, اس میں وہ بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں بہت ہمیشہ سے یہ لکھنا چاہ رہا تھا, یہ 100 Years of Solitude. تو میں وہ نیو میکسیکو سٹی جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, تو اسے وہ خیال آیا کہ یہ وہ اسلوب ہے جسے مجھے لکھنا چاہیے. وہ اسلوب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس فارمیٹ میں لکھا جائے. تو کہتے ہیں میں اس وقت میرا یہ تھا کہ میں اسی وقت 2-3 چیپٹر میں لکھ ہی لیتا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے وہ برف والے سے شروع کرنا ہے, جو بھی ایک. تو وہ اسی وقت اس نے گاڑی موڑی ہے, یہ اس نے لکھا ہوا اس کے بایوگرافی. تو اس نے کہا بیوی سے کہا ہے, بیوی چونکہ عادی تھی اس طرح کے اس کے جنوبی قسم کے جو
موڈ ویریشنز ہیں. تو اس نے کہا جی میں ناول لکھنے جا رہا ہوں اندر, اور یہ کوئی 6 مہینے کا ایک پروسیس ہے, تم اور تمہارے بچے جو مرضی کریں. وہ 6 کی بجائے میں خیال میں 1.5 سال وہ رہا اندر, اور اس نے 1500 صفحے لکھے, اور جب باہر آیا مسودہ لے کے تو 400 صفحے کا مسودہ تھا, اور وہ جب ناول چھپا ہے تو اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. وہ اپنے طور پہ ایک ناکام ادیب تھے مارکیز, ان کے ناول بکتے نہیں تھے, وہ چند 100 کاپیاں چھپیں, نہ رائلٹی ملی کچھ, بس وہ جو ان کی جرنلزم کا جو ایک شغل تھا, مشغلہ تھا, اس سے وہ کماتے تھے. لیکن اس ناول نے تو پھر سب کچھ توڑ پھوڑ دیا, اور وہ اپنی زندگی میں ان کا ڈے منایا جاتا تھا, چھٹی ہوتی تھی میکسیکو میں, سٹی میں. تو وہ پھر جب عزت دینے پہ آتے ہیں عزت دار قومیں, تو پھر عزت بھی بہت دیتی ہیں اپنے لکھنے والوں کو, تخلیق کاروں کو بہت عزت دیتی ہیں. تو ہمارے بڑے آدمی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ مارکیز سے اگر آپ اس صدی کا دیکھیں, پچھلی صدی کا 20ویں صدی کا, تو شاید ہی کہ اس سے بڑا لکھنے والا فکشن میں ایسا بڑا کہانی کا. اچھا میرا ایک سوال ہے ترجمے کے حوالے سے نا, چونکہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ لکھنے والوں کے لیے ایک تھوڑا سا ہم گائیڈنس بھی اور یہ ورک شاپس بھی آپ لوگ اکیڈمی میں شاید کرتے بھی ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو اردو میں جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی آلریڈی ٹرانسلیٹڈ ان انگلش جو ورژنس ہیں وہاں سے ہم کرتے ہیں نا بیسیکلی. تو ترجمے کا اصل لطف تو تب ہو جب اس اوریجنل لینگویج میں جس میں رائٹر نے لکھا ہے اس کو آپ اپنی اردو میں کریٹیولی ری رائٹ کر رہے ہوں, یا تو مطلب اس کو لکھ رہے ہوں, یا اس کا ترجمہ, تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں جیسے ہم پنجابی کو اردو میں یا اردو کو پنجابی میں یا ایون انگریزی میں اوریجنل لکھی ہوئی کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے زیادہ آسانی سے کر جائیں. اسپینش فرینچ میں جو ادب ہے اس کو اردو میں اس کو کیسے پھر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو ٹرانسلیٹڈ ورژن کو آپ ایک اور ٹرانسلیٹر کے کام کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. نہیں, جسٹیفیکیشن تو اس کی کوئی نہیں, مطلب یہ تو آپ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کام چلا تو کرنا ہے نا. سب سے بہتر صورت تو یہ ہے, صفدر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ترجمے کے حوالے سے ان کی کتابیں ہم نے بھی چھاپی ہیں, تو بہتر تو یہ ہے کہ اسی زبان سے ترجمہ ہو جس زبان میں وہ لکھا گیا. تو یہ تو آئیڈیل صورت ہے. لیکن اب اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہے, آپ کو زیادہ جو لٹریچر اویلیبل ہے یا وہ لوگ اویلیبل نہیں ہے جو اس زبان کو پڑھ سکیں, تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو پھر وہ یہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کی جو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو میں نے کتابیں کی, تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر جیسا موراکامی ہے یا وہ لوگ ہیں, تو اس کے جتنے بھی انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں وہ سارے میں اکٹھے کر لیتا ہوں, جتنے اویلیبل مجھے ہو سکیں, 3-4. ہوتا کیا ہے کہ ہر ترجمے نگار کا اپنا ایک, بلکہ ہر ادارے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ اس مکمل متن کو ہر طرح کی ہر طرح کی اس کا جو ایک عجیب پن ہے اس کے ساتھ اس کو ترجمہ کرتے ہیں. مطلب اس میں جو کہیں کوما بھی لگے ہیں, کہیں لفظوں کا ایک عجیب طرح کا وہ اس کا جو ایک اجنبی پن ہے اس کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. کچھ اس کو آسان کر دیتے ہیں, اس کو بام محاورہ کر دیتے ہیں, کچھ اس کو ذرا کاٹ پیٹ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ زیادہ سے آسانی سے پڑھا جا سکے اس کو عام کرنے کے لیے. تو یہ مختلف, بلکہ بعض اوقات ایک ہی ادارہ جو ہے پینگون ہے اس کے 2 ترجمے چھپے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے خالص, اگر آپ اس متن کو اس کی اصل صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس میں اب مزہ اہم نہیں ہوتا, اس میں تو آپ نے اس متن کو سے ایک شناسائی پیدا کرنی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے, اسے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے اس میں. تو میں تو یہ کوشش کرتا ہوں سارے ترجمے اکٹھے کر لیے, تو اس میں پھر ہر جو جملہ ہے اس کے مختلف ایکسپریشنز کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے, تو آپ پھر اس سے جوڑ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اصل ایکسپریشن یہ ہے. اور
تو اس کو آپ کر لیے، تو آپ کی ذمہ داری پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ترجمے کے حوالے سے بھی پھر آگے وقت بہ فکر مختلف ہیں، وہ بھی ایک لمبی بات ہے پھر. لیکن یہ آپ نے یہ صحیح کہا کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ، لیکن پھر آپ کے اپنے احساسات بھی تو ہیں نا، آپ کی اپنی فیلنگز ہیں، آپ کی اپنی ایبیلٹی ہے، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جی جس اس کے طرح ساتھ آپ پھر آپ اس خود لائن کو بناتے ہیں. اگر کاریگر آدمی ہیں، کاریگر سے مراد کہ اگر آپ خود وہ تخلیق کے ادب سے وابستہ ہیں، اس کا تجربہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کی پیچیدگیوں کو کچھ بہتر طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کہ خود تخلیق کار اس شغل سے وابستہ نہیں ہے، اس کی نسبت. صحیح. سر کافی انفارمیٹیو ڈسکشن تھی، اور جو ڈسکشن سے میں نے کچھ باتیں اخذ کی ہیں وہ مجھے یہ لگا ہے کہ آپ نے جیسے بھی بات کی کہ سر نے ایک کردار کی نفسیات پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب ہم مختلف رائٹرز کو پڑھتے ہیں، لائک فار ایگزامپل ورجینیا وولف کو پڑھا، ولیم فاکنر کو پڑھا، مختلف انداز سے انہوں نے اسٹوریز کو بیان کیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا رائٹر کی کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے جب وہ آرٹسٹک پرفیکشن کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ سوال تھوڑا دہرائیں گے آپ تھوڑا سا؟ ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مختلف انداز سے کہانی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ نیریٹو ٹیکنیکس، اور آپ کا رائٹنگ از اے کریٹو پروسیس، اور آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اسٹوری کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو ایک نیریٹو پرفیکشن یا جسے ہم کہتے ہیں آرٹسٹک پرفیکشن کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا رائٹر کی لکھائی کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے؟ جو ہوتی ہے، اور لیکن یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ ہونا، یہ بھی بیماری ہے. مطلب یہ بڑھتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. جو پرفیکشنسٹ ہیں، مثلاً مثال میں دوں گا، پیچھے پڑھ رہا تھا میں اس کا عامر خان کے بارے سے پڑھ رہا تھا کہ وہ اس نے پی کے فلم تھی اس کی، جی وہ بناتے ہوئے 800 پان کھائے، صرف اس لیے کہ وہ جو منہ چلانا ہوتا ہے نا پان کھاتے ہوئے، تو وہ یہ تاثر نہ بنے کسی کو، دیکھنے والے کو یہ تاثر نہ آئے کہ یہ اس نے ابھی 4-5 پان کھائے ہیں، اس کو طریقہ نہیں پان کھانے کا، تو اس کو اپنے منہ کو اس کا عادی بنانے کے لیے 800 پان اس نے کھائے. تو یہ ایک مثال ہے چھوٹی، اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن یہ پرفیکشن جو ہے نا اس کا جی کچھ جو خواہش ہے، یہ بھی ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ دروازہ بند کر کے آ گئے، لیکن آپ کو کھٹکا پھر بھی لگا ہوا ذہن میں کہ شاید کنڈی تھوڑی سی نیچے رہ گئی تھی، نہیں، تو بار بار آپ اسے جاتے ہیں، بار بار اسے ریوائز کرتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ آپ کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بگ مل جاتا ہے اس میں، کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ یار یہ تو رہ جاتی تو بڑی شرمندگی ہوتی. تو آپ اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ چھپنے کے بعد بھی چیزوں کو ریوائز کرتے تھے. ہمارے یہاں بیدی صاحب تھے، تو منٹو ان کے بہت خلاف تھے اس بات کے کہ یار یہ کیا مذاق ہے، تم لکھتے ہوئے بھی بدلتے رہتے ہو. لکھنے کے بعد اور پھر وہ ان کا مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا منٹو تم نہ لکھتے ہوئے سوچتے ہو، نہ لکھنے کے بعد نہ پہلے. تو اس نے منٹو نے کہا کہ تم تو لکھنے کے بعد بھی سوچتے رہتے ہو، پہلے بھی سوچتے رہتے ہو، اور چیزوں کو بدلتے رہتے ہو. تو ان کا دونوں مختلف طرح سے دو طرح کے رویے ہیں تخلیق کاروں میں. تو میرا بیدی صاحب سے زیادہ ان کے سائڈ سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں ہمیشہ یہ تو اس میں فرق پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے. جو آپ کی پہلی تحریر ہوتی ہے نا، اس میں ایک خام پن کی خوشبو ہوتی ہے، جسے منی نیازی صاحب نے کہا تھا بچے کے کچے دودھ کی جو خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے. تو وہ ایک خام پن جو ہوتا ہے وہی پرفیکشن کو کھلتا ہے زیادہ، حالانکہ وہی اس کی خوبصورتی ہے. اس کا ہلکا ہلکا سا آپ دیکھیں، یہ جو اچھی پینٹنگ ہے آئل پینٹ، اس پہ آپ ہاتھ لگائیں نا اس طرح، تو اس کا ایک کھردرا پن ہوتا ہے، یہ اس کے خالص پن اصلی پن کی ہے. لیکن وہ جو ایک پرفیکشنسٹ ہے
وہ اس کو کھردرے پن کو بھی ہموار کرنا چاہتا ہے, وہ بھی اس کو اس میں بھی اس کو نقص نظر آتے ہیں. تو فرق پڑتا ہے, لیکن میرا خیال ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ یہی ہم بات کر رہے تھے اس دن کہ بہت بڑی کمی جو ہے اچھے ہمارے لکھنے والوں میں, وہ اپنے آپ کو ریوائز نہ کرنے کی کمی ہے. وہ ریوائز نہیں کرتے. دیکھیے اچھا جو لکھنے والا ہے وہ عبداللہ حسین ایک دفعہ کے حوالے سے میں نے یہ مجھ تک بات پہنچی کہ اچھا لکھنے والا لکھتا نہیں ہے, وہ ریوائز کرتا اپنے آپ. ڈزنٹ رائٹ بٹ ری رائٹ. تو اصل کام تو آپ دیکھیں ناول ہے یہ اصل. ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اصل جو ناول لکھنے کا کام تو ناول لکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک تو لکھ لیا آپ نے, وہ تو ایک سیلاب کی طرح تھا, اس نے سب کو بہا کے آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آپ لکھتے گئے 5 مہینے میں 6 میں سال میں. اس کے بعد اس کی جو کانٹ چھانٹ ہے اس میں سے جھاڑیوں کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے, گار کو نکالنا ہوتا ہے, اس میں جو کام کی چیز ہے. جو ناول پڑھنے والا ہے, جو پڑھنے والا ہے, اچھا جو لکھنے والا ہے, وہ پڑھنے والے کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہیں وہ جھاڑ جنگ کارڈ نہیں تمہیں دوں, تم مطمئن رہو. تو وہ اس کو برانڈ بن جاتا ہے نا اس کا. وہ پتا تھا بھی یہ چاہے کیسی چیز ہو لیکن جھاڑ جنگ کارڈ وہ گار جو ہوتی ہے وہ نہیں دے گا مجھے, تو یہ صاف سب کرے گا. تو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو, اپنی تحریر کو بار بار, اور اس کو لیو کرنا. لیو کیے نہیں جا سکتا جب تک ریوائز نہیں کریں گے. تو یہ میں اکثر جو ہمارے ساتھ کے لکھنے والے ہیں جو نئے آتے ہیں, بعض کا ہوتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے, ایک چیز ہے پڑھتا ہوں تو وہ لگتا ہے کہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے, لیکن اگر اس کو ریوائز کیا جاتا, اگر اس میں تھوڑی سی کانٹ چھانٹ کر لی جاتی, ایڈٹ کر لیا جاتا. ایڈیٹنگ کا یہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں, اور دوسرے ملکوں میں تو ایون مارکیٹس کو بھی ایڈٹ کیا جاتا ہے. وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ ایڈٹ کی ضرورت ہے. وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے, اور وہ پبلشر کے ایڈیٹر بھی ان کو ایڈٹ کرتے ہیں. وہ ناول کے ناول بدل دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو آگے کر دیں جی, اس چیپٹر کو آخر میں کر دیں, اس چیپٹر کو اڑا دیں, اس کردار کو کسی اور ناول کے لیے اٹھا رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں ان کو, تو وہ مانتے ہیں اس بات کو. ایڈیٹنگ وہاں پہ اتنا طاقتور شعبہ. میں تو خود اب ہم نے اپنے آفس میں ایک اسی طرح کا ایک سیٹ بنایا, اس میں ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ کا کیا. تو میں نے تھوڑا بہت ویڈیو ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کو سیکھا ہے, اس کا تھوڑا سا کام. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک جو فلم ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, وہ ساری کی ساری ایڈیٹر پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ ایڈیٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک چہرے کو, ایک جملے کو جو ڈائلاگ بولا گیا ہے, یا ایک سچویشن کو, اس کے تاثر کو کتنا گہرا کرتا ہے, کتنا ہلکا کرتا ہے. یہ سب کچھ خود ڈائریکٹر جو وہ اس کے اوپر وہ اس پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے 100%. اگر اس کو برا ایڈیٹر مل جائے تو ڈائریکٹر چاہے کوئی بھی ہو وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو ایڈیٹنگ بہت ضروری ہے, وہ ہمارے یہاں بہت کام ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ پھر یہ لکھنے والے پہ یہ اب انحصار ہے, یا نئے لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ رندہ پھیرے. وہ چیزلنگ کہتا ہے, رندہ پھیرنا پڑتا ہے آپ کو تاکہ لکڑی ہموار ہو. وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. سر آپ نے اپنے ایک سوال کے جواب میں کہا شروع میں کہ آپ کا سفر شاعری سے شروع ہوا, لیکن بعد میں آپ کو لگا کہ یہ ڈیمانڈنگ ہے تو آپ نثر کی طرف آ گئے. تو آپ نے نثر کو کچھ زیادہ آسان نہیں لے لیا؟ اینڈ اف اٹ از سو, معیاری نثر تخلیق کی جا سکتی ہے بمقابلہ شاعری؟ ٹھیک بات ہے. نہیں, یہ سوچ کے تو میں نے نثر کوئی بھی نہیں آتا. آپ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اگر آپ کا شعری مزاج نہیں ہے تو آپ لاکھ زور لگا لیں, آپ شاعری نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے جو نثر کی بات نہیں کر رہا, میں فکشن کی بات کر رہا ہوں. فکشن کا نگار کا اپنا مزاج ہوتا ہے بالکل. یعنی تکنیک کی بات نہیں میں کر رہا, میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. مثلا دیکھیں شاعر جو ہے اس کا جو پرکار ہے نا, اس کی جو نوک ہے وہ اس کی اپنی ذات پہ ہوتی ہے. مطلب اپنی ذات کے اوپر نوک رکھتا ہے, پھر پرکار کو گھماتا ہے اس طرح. تو وہ کہتا ہے دیکھو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں, میں اس طرح محسوس کرتا ہوں, میں اس طرح چاہتا ہوں, میرے ساتھ یہ بیتی,
میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے وغیرہ. نرگسیت کا جو بھی لیول ہے. نرگسیت کے علاوہ بس اس کی اپنی ذات اس کا محور ہے. اس کے بالکل الٹ فکشن ہے. وہ جب تک اپنی نفی ذات کی ایک مکمل اس سطح پہ نہیں پہنچ جاتا جو کہ صوفیہ کی سطح ہے, وہ کردار کو نہ پہن سکتا ہے, نہ وہ کردار کو اوڑھ سکتا ہے, نہ کردار کو لیو کر سکتا ہے. تو وہ جتنا اپنے آپ کو شننے کی کیفیت میں لے آئے گا, خالی کی کیفیت میں لے آئے گا, ایمٹی مین بن جائے گا, اتنا ہی وہ زیادہ بہتر طور پہ اس کردار کو اپنے اندر حلول کر, یا اس کے کردار کے اندر حلول کر جائے گا. اور یہ بالکل ایک اداکار کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں اچھا اداکار بھی جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو مائنس کرتا ہے. یہ بھی وہ صوفیانہ ایک درجہ ہے, بالکل مائنس کرتا ہے, اور پھر وہ کردار جاگتا ہے اس کے اندر. تو یہ مزاج کی بات ہے. اب اگر آپ کا مزاج شاعرانہ ہے تو آپ فکشن نہیں لکھ سکتے, فکشن بھی آپ خراب ہی کریں گے پھر. تو اگر آپ کا مزاج ہے یہ فکشن کا, تو پھر آپ شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ شاعری کو خراب کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پہچان ہو. دائے کیا تھا وہ جو آکسفورڈ کے باہر لکھا ہوا, جو اپالو کے مندر کے باہر لکھا ہوا, دائی نو یور سیلف, نو دائی سیلف. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کیا ہیں. تو جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. میرا خیال ہے بات مکمل ہو گئی. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. یہاں مبشر میر صاحب آئے ہوئے ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, مترجم بھی ہیں, الفی صاحب آئے ہیں, فروخ آئے ہیں, ارشد وحید ہیں, جہانگیر عمران ہیں, سبتر ہیں. تو رونق ہو گئی آپ سے, اور آپ کی گفتگو نے تو کمال دوستوں کا کر بہت دیا. شکریہ, اتنی دور آئے. میں تو خود یہاں پہ آیا ہوں جہانگیر کے ساتھ, تو میں کہہ رہا تھا کہ کافی سفر کر کے آنا پڑتا ہے. سفر کر کے آنا. تو جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو میں تو ان کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. یہیں ختم کرتے ہیں. تھینک یو.